کچھ لوگ دماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں بدترین گستاخیاں کرتے ہیں۔ کون عثمان؟ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں نبی ہو کر حیا کیوں نہ کروں؟ شرم و حیا کا پیکر کون عثمان؟ جن کے بارے میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آج کے دن اے عثمان تم نے وہ نیکی کی ہے کہ قیامت تک گناہ بھی کرو گے تو فرشتے نیکیاں ہی دیں گے، یعنی تم پر آج کے بعد کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ کون عثمان؟ اسلام کا پہلا حافظ قرآن اور محافظ قرآن، مسجد نبوی کی جگہ خرید کر جنہوں نے دی۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں ایک دو گے تو تمہیں میں 10 گنا جو زیادہ لٹاؤں گا۔ کون عثمان؟ کہ شہید ہونے کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کون عثمان؟ جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کو اپنے ساتھ نکاح کر کے ذل و نورین کا لقب پایا۔ کون عثمان؟ کون عثمان؟ اگر آج کسی مسجد میں ایک اینٹ لگا دو نا تو جب تک وہ مسجد آباد رہتی ہے نا، جب تک بھی مسجد آباد رہتی ہے، اس بندے کو جس نے انویسٹمنٹ اللہ کی راہ میں کیا اس کو 10 گنا ملتا رہے گا جب تک وہاں عبادت ہوتی رہے گی۔ اور یار جس آسمان نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی اور صرف جگہ نہیں خریدی، اوپر مسجد بھی بنا کر دی، کیا جو 70,000 فرشتے ہر روز رحمتوں کا نزول کرتے ہیں روزہ رسول پہ مسجد نبی میں، جو لوگ اتنے جو حجاج کرام جاتے ہیں، اتنی دنیا نمازیں پڑھتی ہے، کیا عثمان اس انویسٹمنٹ کے اس صدقہ جاریہ کے ثواب سے محروم ہے؟ کربلا کا واقعہ بڑا دلسوز ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ کسی کربلا سے کم نہیں، دلسوز واقعہ ہے۔ وہاں 3 دن پانی بند ہوا، یہاں 40 دن پانی بند ہوا، اور جنہوں نے مسلمانوں کو یہ کنویں خرید کر دے دیے ہوں اور دنیا سے وہ خود پیاسے چلے جائیں، اور جو علی کے سسر ہوں اور جو رسول اللہ کے دماد ہوں، ان عثمان کا یار کیا کہنا، کیا شان ہے میرے عثمان۔